السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 75, 76, 77 یعنی 70 پر 5, 70 پر 6, 70 پر 7 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدینے کے اندر جو مسلمان تھے، سادہ دل جو نو مسلم تھے، جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان یہودیوں کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن لینے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کے معنی اور مفہوم میں پھیر بدل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے علاقے کے جو یہود ہیں ان سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ یہ جو یہود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے مدینہ کے اندر جو مدینے کے انصار تھے، قبیلے کے لوگ، ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور جو بھی اس آخری نبی کے ساتھ ہوگا وہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، اور جب وہ نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم مل جائیں گے اور پھر تمہاری خیر لیں گے، ہم لوگ تمہاری خبر لیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اطراف و جوانب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا چلا، تو مدینے کے لوگ الرٹ ہو گئے۔ کیوں الرٹ ہو گئے؟ کیونکہ وہ لوگ یہودیوں سے سن کر رکھے ہوئے تھے، اہل کتاب یہودی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی سنا کہ مکہ کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، فوراً لوگوں کو بھیجنا شروع کیا تحقیق کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1-2 سفر میں ہی ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ سچے نبی ہے، اور مکہ کے اندر ہی مدینے کے کچھ افراد 2 مرتبہ آئے اور دونوں مرتبہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر مدینے میں آ کر کے دعوت بھی پھیلانے لگے۔ لیکن یہودیوں نے اگینسٹ کیا۔ کیوں اگینسٹ کیا انہوں نے؟ اس لیے انہوں نے مخالفت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں سے نہیں ہیں، یہودی جو ہے وہ بنو اسحاق میں سے ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے، تو ہمارے خاندان کا نہیں ہے بول کے، ہمارے خاندان کا نہیں ہے بول کر کے تعصب آیا ان کے اندر، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور صرف انکار ہی نہیں کیا، بلکہ توریت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی اس کے اندر بھی پھر بدل کر دیا، یعنی جو صفات تھی اس کو بدل دیا، اور یہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جو نبی ان کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہود تمہارے خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان یہودیوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اس کلام کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر کے اس کلام کے معنی اور مفہوم کو چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا خاص پس منظر ہے، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ یہودیوں کی یہ صفت تھی کہ جو اللہ کا کلام توریت ان کے لیے نازل ہوا تھا،
اس کے معنی اور مفہوم میں چینجنگ کرتے رہتے تھے. کبھی حق کو باطل کہہ دیتے تھے، کبھی باطل کو حق کہہ دیتے تھے، کبھی کوئی چیز حلال ہے اس کو حرام قرار دیتے تھے، کبھی کوئی چیز حرام ہے اس کو حلال قرار دیتے تھے. یہاں تک کہ اگر ان لوگوں کو رشوت دیا جاتا ہے، اب کوئی بڑا آدمی ہے، ان کو ایک مسئلہ بتانا ہے، اب جا کر کے رشوت دے دیا، تو رشوت جب مل گیا تو توریت کو کھولتے تھے اور حق کو باطل ثابت کر کر کے ان کو بتا دیتے تھے. اور جہاں پر رشوت ملنے کی بات نہیں ہوتی تھی، جہاں پر رشوت ملنے کی بات نہیں ہوتی تھی وہاں پر صحیح بات بتا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں یہی بات بیان مستم فرمایا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یعنی یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اپنا پختہ عہد کیا تھا اس کو توڑا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دل کو سخت کر دیا. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں پھیر بدل کر دیا کرتے تھے، جو مفہوم ہوتا تھا اس کو بدل دیتے تھے، جو حلال ہوتا تھا اس کو حرام قرار دیتے تھے، جو ناجائز ہوتا تھا اس کو جائز قرار دیتے تھے، اور رشوت ملنے کے بعد صحیح کو غلط ثابت کر کر کے دے دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون، کیا تم امید رکھتے ہو ان یہودیوں سے کہ یہ لوگ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یہ لوگ تو توریت کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر کے اس کے معنی اور مفہوم میں چینجنگ کر دیتے ہیں. آپ کو ہم یہاں پر بتا دیں کہ یہودیوں کی جو یہ صفت ہے، آج اس مسلم امت کے بڑے بڑے بہت سارے علماء کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کو حق بات معلوم ہے، ان کو صحیح بات معلوم ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے مسلک کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. جس مسلک میں ہی ان کو بہت بڑا مقام مل گیا ہے، اب اگر قرآن و حدیث کی بات بتائیں گے تو بڑے چکر میں پڑ جائیں گے، جو لوگوں کی مدارات ان کو ملتی ہے سب ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ نہیں بتاتے. ہم آپ کو بتلا دیں کہ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی قریب، آج سے 50 سال پہلے، 25 سال پہلے ایسے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آخری عمر میں اپنے روم کے اندر بیٹھ کر کے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ ہم نے اپنے ساری عمر کی نماز برباد کر دی. کیوں برباد کر دی؟ کیونکہ انہوں نے رفع دین نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے. ابھی حدیث کے اندر ہے، حدیث کے اندر رفع دین کرنا بھی ہے. اب چونکہ ان کی نماز ان کے مسلک کے مطابق ہوتی تھی، اسی لیے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے. ان کا پورا حوالہ ان کی کتاب کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، میں نے اپنے پورے عمر کی نماز کو برباد کر دیا. تو اب تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے نا، اب تو بند کمرے میں بیٹھ کر کے بولنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے نا. اصل عالم دین تو وہ ہے، اصل لوگوں کا رہنما تو وہ ہے جو لوگوں کے درمیان حق بات کو واضح کرے. اکیلے روم میں بیٹھ کر کے بولنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. البتہ ان کے شاگردان نے سنا اور اس کو نوٹ کر دیا ان کی کتاب کے اندر، اور آج بھی وہ کتاب کے اندر وہ بات موجود ہے. تو یہ چیز ہمارے یہاں بھی پائی جا رہی ہے، جس کو تبدیل کرنا علماء کرام کے لیے ضروری ہے، حق بات بتانا علماء کرام کے لیے ضروری ہے. محترم سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں کی منافقت یہ تھی کہ جب مسلمانوں کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اپنے گرو گھنٹال اپنے لوگوں کے درمیان میں جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس بات کو صرف اللہ نے تمہارے اوپر واضح کیا ہے، مسلمانوں کے اوپر واضح نہیں کیا ہے. تم ایسی بات مسلمانوں کے سامنے کیوں کہتے ہو کہ اس بات کو حجت اور دلیل بنا کر کے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں گے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ محترم سامعین کرام، دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہے کہ یہودیوں کے ہاں توریت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اتنی ساری باتیں موجود تھی
کہ وہ لوگ بآسانی سمجھ لیے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آخری نبی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر اسی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 146 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. یہ جو اہل کتاب یہودی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بالکل اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. ابھی یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا نطفہ ہے، ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا خون ہے، میرا ڈی این اے اس کا ڈی این اے بالکل سیم ہے. اپنے بیٹے کو جیسے پہچانتے ہیں یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر کے حق کو چھپاتے تھے. تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ صفات وہ مدینے کے اندر لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جو نبی آئے گا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اب تو پہلے بتا دیا تھا، اب بعد میں چینج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا کچھ ایسے یہودی بھی تھے کہ جب مسلمانوں کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ سچے نبی ہیں، ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں. اور جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو وہ لوگ کہتے کہ کیوں یہ سب باتیں ان کو بتاتے ہو، یہ تمہارے خلاف ہی دلیل بنا لیں گے اللہ کے ہاں. مسلمانوں کے سامنے ایسی بات مت کیا کرو. گویا ان کا علم مضبوط تو تھا لیکن ایمان اتنا کمزور تھا کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. محترم سامعین کرام، آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو حق بات معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن سماج کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے، رشتہ داروں کے ڈر سے، اپنے گھر کے لوگوں کے ڈر سے حق بات کو قبول نہیں کرتے. ایسی صفت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے یہودیوں کو سب کچھ معلوم ہے، علم پورا ہے لیکن ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت کریمہ ہے اس میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ یہودی نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جس کو یہ لوگ چھپا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں یہودی علماء کا کیا خیال تھا، یہودی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا کیا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کے سامنے ہم بتائیں گے کہ توریت میں یہ سب صفت ہے تو اللہ کے ہاں یہ لوگ جو ہے اس کو دلیل بنا لیں گے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بات پہلے سے جان رہا ہے، وہ کیا چھپا رہا ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، وہ کیا لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے اس کو بھی اللہ جان رہا ہے، اور ابھی جو یہ لوگ بات بتا رہے ہیں اس کو بھی اللہ جان رہا ہے. اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلی اور چھپی تمام باتوں کو جاننے والا ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کریں. محترم سامعین کرام، آگے یہودیوں کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو خوب غور سے سننے کی اور اس پر غور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو صفات یہودیوں کے اندر تھی اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.